الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اطاعت رسول کے تقاضے لیکچر نمبر 69 سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل کتاب کی کتاب کے چند اوراق لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا بہ او بباطل فتصدقوا بہ والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ علیہ السلام کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دی، جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مسند احمد میں آتا ہے واقعہ کہ میری بکریوں پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری گھسیٹی، پکڑ لی اس نے، میں نے بھاگ کر اس کے پیچھے اس سے وہ بکری چھڑا لی، تو وہ سامنے پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھا اور اس نے مجھ سے کلام کیا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے مجھ سے لے لیے۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا کہ جانور ہو کر کلام کرتا ہے؟ کہا اس نے کہ اس سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ کھجوروں والے علاقے میں یثرب میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ میں وہاں سے چلا، اللہ کے پیغمبر سے ملا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح کئی واقعات ہیں کہ آپ حضرت عمر کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی دے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اور درخت کے سائے میں اینٹ کا سرہانہ بنا کر سو جایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اللہ کے پیغمبر نے لیا تھا، مانگ کر لیا تھا۔ اب ان کا مقام اور حیثیت اپنی جگہ پر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہذہ نسخۃ من التورات، تورات کا نسخہ ہے یا اوراق ہیں تورات کے، اور آپ اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کی حیثیت اپنی جگہ پر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو بنا دیتا رضی اللہ تعالی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں اترتا قرآن میرے بستر پر ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور حیثیت
اس پر بڑا لمبا لیکچر ہو سکتا ہے، آپ کی شان اور عظمت کہ دنیا میں بھی پیغمبر کے یہ دونوں ساتھی دائیں اور بائیں رہے، اور قبر میں بھی دونوں ساتھی دائیں اور بائیں رہے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے سسر حفصہ کے والد ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مقام اور شان اپنی جگہ پر، ایمان کی گواہی اپنی جگہ پر، اب ہاتھ میں تورات کا نسخہ، تورات کی اپنی حیثیت اپنی جگہ پر کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تورات آسمانی کتاب ہے، سبحان اللہ، آسمانی شریعت ہے، دنیا کے کسی شخص نے نہیں لکھی اصل تورات، بعد میں تو تحریف کر دی گئی، لیکن تورات تھی تو آسمانی۔ اب دونوں کی حیثیت سامنے رکھیے گا، اور پھر اللہ کے پیغمبر کی ناراضگی، آپ غضبناک ہو گئے۔ فرمایا ابن خطاب کیا تم تذبذب کا شکار ہو؟ دیکھیے، صاحب شریعت کی کتاب اٹھا کر لائیں موسیٰ علیہ السلام کی، اور اسے پڑھنا شروع کر دیے، اور اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے انکاری نہیں ہیں، انکاری نہیں، آپ کی شریعت کو ماننے والے، ایمان لانے والے، تبلیغ کرنے والے ویسے ہی تورات کا نسخہ لے آئے اور پڑھنا شروع کر دیا، اس میں کیا لکھا ہے؟ اب سوچئے گا ذرا، اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ بیدی سے مراد اللہ کی صفت، اللہ کے یہ ہاتھ، اس کی کوئی تمثیل یا تعویل نہیں ہے، من و عن ایمان لانا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کو لائق۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، جو دین میں تمہارے پاس لایا ہوں وہ بڑا صاف اور نقیہ، شفاف، اللہ کی کتاب اور اس کی شرح میری حدیث، اللہ کی آیات کی تفسیر، احادیث صحیحہ، جو دین میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، وہ بڑا صاف ستھرا دین ہے، بڑا صاف ستھرا دین ہے۔ اے عمر لا تسألوہم عن شیء، تم ان اہل کتاب سے کسی قسم کا سوال نہ کرو۔ دیکھو، شریعت محمدیہ آنے کے بعد اب پہلی شریعتیں پڑھنا بھی ممنوع ہے، پڑھنا ہی ممنوع ہے۔ حضرت عمر کو منع کیا جا رہا ہے، ان سے سوال بھی نہ کرو، لا تسألوہم عن شیء فَيُخْبِرُوهُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، اگر وہ تمہیں حق بتلائیں اور تم اسے جھٹلا دو، آسمانی بات کو جھٹلا دو، اور اَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، اگر وہ تمہیں کوئی جھوٹ بتلائیں تم اس کی تصدیق کر دو، تو دونوں صورتوں کے اندر اللہ کی ناراضگی۔ وہ جھوٹ کہیں تو تمہیں تو پتہ نہیں اس مسئلے کا تورات میں ہے یا نہیں ہے، اور تم کہو ہاں بات تو سچی،
بات تو دل لگتی ہے، اور اگر وہ سچ کہیں تو تم کو نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اس لیے ان سے کسی قسم کا بھی سوال مت کرو۔ میں تمہارے پاس ایک روشن دین لے کر آیا ہوں، لیلھا کا نہارھا، اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہیں۔ کتنا خوبصورت دین ہے، قرآن، سنت، دو چیزیں۔ اب پھر اللہ کے پیغمبر نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم، لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی اور فرما برداری کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اگر وہ بھی زندہ ہوتے اور میں آ جاتا تو وہ موسوی شریعت کو چھوڑ کر محمدی شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے لازمی امر تھا۔ اہل اسلام، امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 15,156۔ ایک بڑی دعوت ہے اس میں بڑی کھلی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد، بیضاء نقیۃً، چمکتا ہوا دین آنے کے بعد، پھر کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پیغمبر کی پیغمبری بھی نہیں چل سکتی۔ بڑی ٹھنڈے دل سے میری گفتگو سنیے گا، سوچئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد موسوی شریعت نہیں چل سکتی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، کلیم اللہ، اور جو شریعت ہے ان کے پاس وہ بھی آسمان سے اتری ہوئی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا ہر پیغمبر سے، تو پیغمبروں کی پیغمبری، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں چل سکتی۔ تو ایمانداری سے بتلائیے گا، پیغمبر کی شریعت، جو چمکتا ہوا دین، قرآن اور پیغمبر کی حدیث، احادیث صحیحہ، ان کی موجودگی میں پیغمبر کے بعد ان کا کوئی امتی کوئی شریعت سازی کرے، کوئی کتاب لکھے اور کہے اس پر عمل کرو اور قرآن کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، تو ایمانداری سے سوچئے گا کیا وہ شریعت چل سکتی ہے؟ آج امت محمدیہ کی اکثریت فرقوں میں تبدیل ہے، ایک ایک مسئلے پر جماعتیں الگ، اصل کو چھوڑ دیے اور فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں 4 امام برحق، یہ تو اہل سنہ نے کہا، اور صوفیوں نے، وہ بھی اہل سنت کہلواتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا جو صوفیوں کے سلسلے ہیں، اصل شریعت تو وہ ہے، یہ تو ظاہری شریعت ہے قرآن اور سنت، اصل باطنی شریعت ہے جو علی نے ہمیں دی ہے، جو بیٹھے دنیا میں ہیں اور آج بھی اپنے رب سے پوچھ کر کتابیں لکھتے ہیں، پیغمبر سے پوچھ کر مسئلے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے ائمہ دین کی، جو ہمارے بھی ہیں، وہ ائمہ دین کی محبت اتنی دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر حدیث آ جائے تو حدیث کو رد کر دیں گے، اور امام کے قول کو، اسے چھوڑنا گوارا نہیں۔
اور یہاں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر ہوتے زندہ تو انہیں بھی محمدی بننا پڑتا۔ تو آج مسلمان پوچھا جائے آپ کون ہیں، کہیں گے میں حنفی۔ آپ کون ہیں؟ میں سہروردی۔ آپ کون ہیں؟ میں چشتی۔ آپ کون ہیں؟ میں نقشبندی۔ دیکھو دنیا جہان کے فرقے، ہر علاقے کی اپنی بدعت، اپنا امام، اپنا بزرگ، اپنی شریعت۔ دیکھیے گا ائمہ دین ہمارے سر آنکھوں پر، سر کا تاج ہیں، لیکن قرآن و سنت کے مقابلے میں ان کا قول کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و سنت کے خلاف اگر صحابہ کا بھی کسی کا قول ہوگا تو اسے بھی قبول نہیں کیا جائے گا سمجھانے کے لیے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو پوچھا گیا اگر آپ کی قول اللہ کی کتاب کے خلاف، فرمایا چھوڑ دو۔ اگر نبی کی حدیث کے خلاف، فرمایا چھوڑ دو۔ فرمایا اگر صحابہ کے قول کے خلاف، فرمایا پھر بھی چھوڑ دو۔ دیکھو مسلمان کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے قول کتنے عمدہ ہوتے ہیں، کتنے اعلیٰ، کہ میرا کوئی بھی قول اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کے قول کے خلاف نظر آئے اسے چھوڑ دو۔ میں نے تو ان کے ناموں پر مذہب بنا لیے اور شریعت پابند کر رہی ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً۔ ان یہودیوں کے پاس مت جاؤ۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، آج کے دور میں ان یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب سے گفتگو کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے ان کی کتابوں سے پڑھنا اور پیغمبر کی صفات انہی کی کتابوں سے نکال کر ان کے منہ پر مارنا کہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ، اس نیت سے کوئی بھی کتاب کسی بھی مسلک مذہب کی پڑھی جا سکتی۔ جیسے جو مناظر لوگ ہیں وہ پھر ہر فرقے کی کتابیں پڑھتے ہیں اور کتاب و سنت کے خلاف جو ان کے اقوال ہیں پھر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اہل اسلام نجات جو ہے عمر بن خطاب کو کہا جا رہا ہے، یا تو کہو کہ میں تذبذب کا شکار ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے پیغمبر غضبناک ہوئے تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا دیکھو نبی کے چہرے کی طرف۔ آپ نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد الرسول او کما قال۔ جیسے حضرت عمر نے کہا میں اللہ پر راضی، نبی پر راضی، شریعت پر راضی، حدیث پر راضی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب بھی پیاسے ہو میرے آنے کے بعد؟ نبی کے آنے کے بعد بھی ہم پھر کسی امام اور کسی بزرگ اور کسی کا بیعت، کوئی بڑی سرکار کوئی چھوٹی سرکار، گویا نبی پر ایمان پختہ نہیں۔ اگر نبی پر ایمان ہو تو مسلمان نبی کو چھوڑ کر یا نبی کے ساتھ دوسروں کی ضرورت محسوس کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، اس امت کا کوئی ایک بھی فرد یہودی ہو یا عیسائی، یہودی یا عیسائی، اور وہ میرے بارے میں سن لے، میرے متعلق اسے خبر مل جائے کہ ایک پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے، اعلان کر دیا ہے، میرے بارے میں اسے معلومات مل جائیں کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، یہودی ہو اور عیسائی ہو، اپنی اپنی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں،
اور پھر سننے کے بعد اسے یہ خبر مل گئی ثم یموت، اور پھر وہ مر جائے، موت آ جائے، لیکن اسے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ کہتا میں تو نہیں مانتا، جیسے اہل کتاب نہیں مانتے تھے، اہل کتاب نہیں مانتے۔ اہل کتاب کے لیے اجر بھی دوہرا ہے، سزا بھی بڑی دوہری، کہ پہلے نبی پر ایمان لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، دوہرا اجر، دوہرا اجر۔ اب جو شخص یہودی اور عیسائی ہو اور ایمان نہ لے کر آئے، محمدی نہ بنے، اپنی شریعت کو نہ چھوڑے، اور اس کیفیت میں وہ مر جائے۔ دیکھو کچھ لوگ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے تحت کہتے ہیں یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، صابی صابی رہے، اور اللہ پر ایمان لے اور آخرت پر یقین رکھے تو جنتی ہے۔ بڑے بڑے اسکالر گمراہ ہو گئے یہاں پر آ کر۔ اس حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث 153 نمبر، فرمایا میرے بارے میں سن لے اور پھر بھی یہودی رہے، پھر بھی مسلمان نہ ہو، پھر بھی عیسائی رہے، اور اسے اس کیفیت میں یہودیت اور عیسائیت پر عمل کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے اسے موت آ جائے، ثم یموت وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، لیکن اس شریعت پر جسے میرے ساتھ بھیجا گیا اس پر ایمان نہیں لایا، قرآن کو نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، کہتے نہیں میں تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لاتا، اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اور مر جائے تو کہاں ہوگا؟ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، دوزخ، دوزخی۔ اہل اسلام جب یہودی اور عیسائی اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے، دوزخ میں، اور اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کو نہ مانے، کہتے نہیں حدیث کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمیں اپنے امام کا قول ہی کافی ہے۔ ہم 7 سال تو اپنے امام کی طرف منسوب کتابیں پڑھائیں اور پاک پیغمبر کی احادیث کا دورہ 1 سال میں مکمل کریں، یہ حیثیت دیں پیغمبر کے دین کو اور شریعت کو، اور مر جائیں تو کہاں ہوں گے؟ فیصلہ خود کر لیں، فیصلہ خود کر لیں، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ مقام میرے محمد کا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، آخری پیغمبر، آخری شریعت، اتنا بڑا مقام کہ ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر، اتنا بڑا مقام، ان کا بیٹھنا اور چلنا اور پھرنا دین اللہ نے بنا دیا، ان کا مسکرانا اور راتیں اور دین بنا دی اپنی مخلوق کے لیے، اور ان کو چھوڑ کر میں اپنے بزرگ کے قول یا میرا دعویٰ یہ ہو کہ میں تو ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں اور ڈائریکٹ محمد کریم سے پوچھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے اس حدیثوں کی اور قرآن کی یا ظاہری شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو باطنی شریعت کو ماننے والا ہوں، سینہ بسینہ دیکھ لو، پھر کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اب یہودیوں کے لیے یہودی رہنا، عیسائیوں کے لیے عیسائی رہنا درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد دھرتی پر جتنی شریعتیں تھیں سب کالعدم، سب ختم، ایک بھی شریعت نہیں چل سکتی۔ چلے گی کون سی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے ہم اہل حدیث صرف کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ ہیں، اس دعوت کو قبول کیجئے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔